ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر اروش خان، ایپیسوڈ نمبر 6۔ اگلی شام کام سے فارغ ہو کر امین صاحب اور منظور صاحب ایک بار پھر شازیہ بیگم کے گھر آئے تھے۔ شازیہ بہن، آپ نے کیا فیصلہ لیا؟ امین احمد نے بات کا آغاز کیا۔ ابھی کیا فیصلہ کروں بھائی صاحب، ابھی تو سفیان یہ پتہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زرقام کے ساتھ وہ سب کس نے کیا ہے۔ شازیہ بیگم نے جواباً کہا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا جو حرکت کر چکا ہے اس کے اثرات اس بچے کی زندگی سے مٹ جائیں گے، وہ لوگ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ امین صاحب نے استفسار کیا تو شازیہ بیگم کچھ دیر کو لاجواب ہو گئیں۔ بھائی صاحب میں سمجھ رہی ہوں، مگر انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خود ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر مگر نہیں بہن، اگر آپ سمجھ رہی ہیں تو پھر تو اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوئے۔ امین بھائی، آپ تو جانتے ہیں میرے بیٹے زرقام کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے ہو رہی ہے، شادی کی تاریخ بھی رکھ لی ہے اور ہم لوگ تو شادی کی تیاریاں بھی کر چکے ہیں، ایسے میں کیسے؟ شازیہ بیگم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر زرقام اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے تو آپ بھی روحا کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیں اور جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں۔ منظور صاحب نے رائے دی تو شازیہ بیگم نے استفہامیہ نظروں سے امین صاحب کو دیکھا۔ درست بات ہے بہن، اب اگر زرقام اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو روحا کا یہاں ہونا یقیناً اس کی شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرے گا، نہ چاہتے ہوئے وہ دونوں اس واقعے کے اثرات سے نکل نہیں پائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ امین صاحب نے اپنی بات کہی، یہ سب ابھی ممکن نہیں، روحا اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہے تو ایسے میں شادی اس کی پڑھائی پر اثر انداز ہوگی۔ شازیہ بیگم نے ایک اور جواز دینا چاہا جسے پہلے کی طرح فوراً ہی رد کر دیا گیا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہی شازیہ بہن، اثر انداز تو اس پر زرقام کی موجودگی بھی ہوگی، اور آپ مانیں یا نہ مانیں اب زرقام بھی کبھی اسے ایک بہن کے نظریے سے نہیں دیکھ پائے گا۔ اب بہت کچھ بدل گیا ہے، اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ بدلتے حالات کے ساتھ ہم اپنی سوچ اور فیصلوں میں تبدیلیاں لائیں۔ میرے بیٹے کی نیت اور نظریں آج بھی وہی ہیں، انشاءاللہ جلد یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ سب کس کی سازش تھی۔ اس کے آگے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، میں روحا کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں بولتے آخر میں روحا کی مرضی کو بھی اہمیت دی۔ شادی نہیں تو آپ ایسا کریں کہ روحا کا نکاح کر دیں، ویسے بھی اس کے چچا کا بیٹا احد اس کے ساتھ اس کی بچپن سے بات پکی ہوئی ہے، تو مناسب ہے کہ روحا کو پاکستان لے جائیں، یا پھر آج کل تو فون پر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ امین صاحب نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات کی، وہ بچپن کی بات تھی، احد نے 2 سال قبل ہی اپنی پسند کی لڑکی سے منگنی کر لی ہے اور اسی سال اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، اور ہم لوگوں نے بھی کبھی اس رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ روحا کی دادی کی یہ خواہش ضرور تھی، مگر مرنے والوں کی خواہش پر جیتے جاگتے لوگوں کی خوشیاں قربان کرنا عقل مندانہ فیصلہ تو نہیں۔ شازیہ کی بات پر امین صاحب اور منظور صاحب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ایسے آپ روحا کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں، میں تلخ ضرور ہوں پر آپ کے خاندان کا دشمن نہیں، آپ سے ضد میں یہ بات باہر نکالی گئی ہے اور اب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے میں آپ کی یہ سوچ آپ کی بچی کی زندگی مشکل کر دے گی۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں، لیکن ہماری بات پہ توجہ دیجیے، جب تک روحا یہاں ہے زرقام کا یہاں آنا آپ کو سارے خاندان اور علاقے میں بدنام کر دے گا۔ اگر شادی نہیں کرنی تو روحا کو کسی ہاسٹل میں بھیج دیں یا پھر زرقام کو گھر سے دور رکھیں۔ اللہ حافظ۔ وہ لوگ اپنی بات مکمل کر کے چلے گئے اور شازیہ بیگم کو ایک بار پھر نئی فکر میں ڈال گئے تھے۔ ایک روشن سویرا سلطنت برطانیہ پر طلوع ہوا تھا، سورج اور بادلوں کی اٹکھیلیاں جاری تھیں۔ زرقام کو لندن آئے ہفتہ ہو گیا تھا، اس دوران وہ نہ تو کسی سے ملا تھا اور نہ ہی فون پر زیادہ لمبا رابطہ ہوا، بس ماں ہی سے روز تھوڑی دیر بات کر لیا کرتا تھا، اور اس کے لندن آنے کی بات پر اپنی مصروفیت اور اسکاٹ لینڈ جانے کا بہانہ کر دیا۔ اس پورے ایک ہفتے میں زرقام بے حد بے چین رہا تھا، اور وجہ تھی روحا کی ناراضگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس واقعے کو 9-10 دن ہو چکے تھے اور روحا نے اس سے بات تو دور اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، اور یہی چیز اسے بے چین کیے ہوئے تھی، اس کا دل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ پوری طرح ایک چین اسموکر بن گیا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی کبھار دوستوں میں سگریٹ پی لیا کرتا تھا، اس ہفتے میں اس نے تو سگریٹ سے ہی دوستی کر لی تھی۔ ان دنوں میں احسن سے بھی اس کا 1-2 بار رابطہ ہوا تھا اور اس نے اپنے بھائی کے آفیشل کاموں میں مصروف ہونے کا بتایا تھا اور جلد سے جلد مدد کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں پیسے کے بل پر سب ہو جاتا، یہاں قانون کی کارروائی بھی باقاعدہ قانونی طور پر کی جاتی تھی۔ اگر FIR کٹوائی جاتی تو بھی شاید فوراً رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر اس طرح کسی کی ذاتی مدد اور ان آفیشل کاموں کے لیے انتظار تو کرنا تھا جو وہ خاموشی سے کرتے رہے تھے۔
بالآخر آج اسے احسن کی کال آئی تھی جس نے اسے کل ہی واپس آنے کو کہا تھا کیونکہ کل اس کا بھائی حسن وہ ریکارڈنگ لانے والا تھا۔ زرقام بھی فوراً وارنٹنگ واپس لوٹا تھا اور شام میں اسی کیفے میں وہ ایک بار پھر سفیان اور احسن کے ہمراہ موجود تھا۔ احسن کے بھائی نے وہ ریکارڈنگ ایک USB ڈرائیو میں سیو کر کے احسن کو دی تھی اور اب سفیان وہ USB آن کیے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو۔ احسن جو یہ ویڈیو پہلے اپنے بھائی کے ہمراہ دیکھ چکا تھا اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور اب وہ انہیں بھی سمجھا رہا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکا جس نے سافٹ ڈرنک میں ڈرگ ڈالی تھی۔ اسکرین پر اب ایک لڑکا اس جوس کے گلاس میں کچھ ملاتا ہوا نظر آیا۔ مگر کیوں؟ اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ زرقام نے اسے غور سے دیکھتے سوال کیا۔ اب اس کیوں کا جواب تو تلاشنا پڑے گا، سفیان نے کہا۔ میں نے اس لڑکے کا پتہ کروانے کا بول دیا ہے۔ میرا بھائی کل تک ساری تفصیلات کے ساتھ تمہارے سامنے ہوگا۔ احسن نے زرقام کا سچا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ تھینک یو احسن۔ زرقام اس کا مشکور ہوا۔ اب گھر چلتے ہیں، ماما اور روح کو، سفیان نے کہنا چاہا جسے احسن نے ٹوک دیا۔ نہیں، پہلے سارا سچ سامنے آ جانے دو، پھر میں بھائی کو تمہارے گھر لاؤں گا، وہ خود ہی آنٹی اور روحا کے سامنے سچ بتائے گا۔ تمہاری بات کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک پولیس والے کی بات کا ہوگا۔ احسن نے بتایا تو زرقام اور سفیان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اب گھر جاؤ، پھر سے لندن مت چلے جانا، بھائی نے کل صبح فرسٹ ٹائم آنے کا کہا ہے۔ احسن نے زرقام کو ہدایت دی اور پھر وہ تینوں کافی کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ آج اتنے دنوں بعد زرقام کچھ پرسکون ہوا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ سرکا تو نہیں تھا مگر ہلکا ضرور ہوا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد گھر آیا تھا۔ وجہ تھی روحا۔ جانتا تھا کہ اگر ڈنر سے پہلے گھر آ گیا تو روحا نہ تو ٹھیک سے ڈنر کرے گی اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلے گی، اس لیے اس نے ڈنر تک احسن کے ساتھ رہنے کا کہہ کر سفیان کو گھر بھیج دیا تھا۔ ڈنر کے بعد گھر لوٹا تو روحا کے نماز پڑھنے کا پتہ چلا۔ وہ ماں سے مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا، شاید آنے والی صبح اس کے اور روحا کے درمیان کے خلیج کو کسی حد تک کم کر دے۔ ذہن بھٹک کر ایک بار پھر روحا کی جانب چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ گھر آتا تھا تو اس کا استقبال کرنے والی روحا اب اس کے گھر سے باہر ہی رہنے کی دعائیں کرتی ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے پہلو بدلا۔ احسن سے ملنے کے بعد جو اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا ایک بار پھر پہلے کی طرح کسی بھاری پتھر کے نیچے جا پھنسا تھا۔ پہلے یہ گھر روحا کی آواز، اس کی ہنسی اور سفیان اور اس کی نوک جھونک سے گونجتا رہتا تھا۔ آج وہاں خاموشی تھی۔ اس نے سوچا، فون پر احسن کا میسج تھا جس نے اس لڑکے کے مل جانے اور باقی تفصیلات صبح تک پتہ چل جانے کی اطلاع دی تھی۔ زرقام نے فون رکھا اور بستر سے اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینے کے بعد وہ پانی لینے کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں آیا تو اندر اپنے لیے کافی بناتی روحا اسے اپنے پیچھے دیکھ کر گھبرا کر پلٹی۔ اس کا گھبرانا زرقام کو چونکا گیا تھا۔ کیا وہ اتنا ناقابل اعتبار ہو گیا تھا؟ اس نے سوچا۔ روحا پلٹی تو بے ساختہ نگاہ زرقام پر جا ٹھہری جو ان 10 دنوں میں جیسے بدل سا گیا تھا۔ چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب تھی جو ہمیشہ اس کی موجودگی میں رہا کرتی تھی۔ وہ جو لوگوں کے لیے اسٹون ہارٹ تھا مگر گھر والوں کے لیے نہایت ہی نرم دل تھا، مگر آج وہ نرمی روحا کو کہیں نظر نہیں آئی۔ آئی ایم سوری، زرقام نے کہا تو روحا کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ہوتی اس کی دہکتی لال آنکھوں پر ٹک گئیں۔ وہ آج بھی اس دن کی طرح لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ روحا نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ وہ سب ایک بار پھر ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا اس سے پہلے ہی روحا تیزی سے اس کے پاس سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ اور زرقام کتنی دیر پتھر ہوا اس جگہ کو گھورنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ یہ آپ کی کافی پارٹنر؟ روحا کی کھنکھناتی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ماضی کی خوشگوار یادیں ذہن کے کھلے کواڑوں سے جھانکتی اسے مزید تعصب کا شکار کر گئی تھیں۔ یہ اتوار کا روز تھا۔ آج کا دن جہاں زرقام کے کردار پر اٹھنے والے سوال اور داغ مٹنے کا دن تھا وہیں کچھ ایسے واقعات رونما ہونے جا رہے تھے جو روحا اور زرقام کے درمیان تلخیوں کو بڑھانے کا سبب بننے والے تھے۔ صبح 10 بجے حسن اور احسن ان کے گھر آئے تھے۔ شازیہ بیگم نے ان کے گھر آ کر سوال کرنے والے سبھی لوگوں کو بلا لیا تھا۔ روحا بھی وہیں تھی۔ احسن کے بھائی نے ان سب کی موجودگی میں بات کا آغاز کیا۔ اس رات زرقام نے پارٹی میں جوس کا جو گلاس پیا تھا اس میں ایک بہت اسٹرانگ نشہ آور دوا شامل تھی جو زیادہ تر جسم فروشی کے دھندے سے منسلک لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نشہ آور دوا انسان کے اندر خواہشات کو ابھارنے کا کام کرتی ہے۔ یہ اتنی سخت دوا ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا اپنے بس میں نہیں رہتا، نہ ہی کچھ سمجھ پاتا ہے۔ زرقام کے جوس میں اس دوا کی کافی مقدار شامل تھی۔ اس رات زرقام نے جو کچھ کیا وہ اس دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے کیا اور صبح تک وہ بھول چکا تھا۔
حسن نے انہیں بتایا تو شازیہ بیگم نے جتلاتی نظروں سے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو دیکھا۔ زرقام تو بس اپنے اوپر لگے شراب پینے کے الزام کے ہٹ جانے سے ہی مطمئن تھا۔ وہ نہ کسی کو کچھ جتانا چاہتا تھا نہ سمجھانا۔ اس کا دھیان بس روحا کی جانب تھا جو سب سنتی فرش پر نظریں گاڑے ایک بار پھر اسی لمحے میں پہنچی ہوئی تھی۔ زرقام کا وہ رویہ وہ روپ یاد کرتے اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس کی اتنی منتوں اتنی دہائیوں کے بعد بھی زرقام اس کی سن کیوں نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اس نشے آور دوا کے زیر اثر تھا۔ روحا نے آہستہ سے نگاہ زرقام کی جانب اٹھائی جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظریں بے تاثر تھیں۔ مگر کوئی زرقام کو یہ دوا کیوں دے گا؟ پوچھنے والے امین صاحب تھے اور قدسیہ بیگم نے بھی ان کے سوال پر سر ہلایا جیسے یہی سوال وہ پوچھنا چاہتی تھیں۔ وہ دوا زرقام کے لیے نہیں بلکہ اس کی منگیتر ماہی کے لیے تھی۔ جس لڑکے نے اس جوس میں یہ دوا ملائی تھی اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کر غلط ارادے سے ماہی کے لیے اس جوس میں وہ دوا شامل کی تھی، مگر ماہی کے بجائے وہ جوس زرقام نے پی لیا تھا۔ حسن نے بتانے کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کا کنفیشن بھی انہیں سنایا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیلات بتا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ماہی کو نشے کی دوا دے کر اس کی نازے پر ویڈیو بنانے کا پلان بنایا تھا، کیونکہ ماہی نے نہ صرف اس شخص کا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا بلکہ اسے بدتمیزی کرنے پر تھپڑ بھی مارا تھا اور بہت بے عزت بھی کیا تھا۔ اس لیے اس نے انتقاماً یہ قدم اٹھانے کا ارادہ کیا جس کا شکار زرقام اور روحا ہو گئے۔ حسن نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا تو زرقام کا ذہن کہیں الجھ گیا۔ مجھے جاننا ہے وہ لڑکا کس کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا؟ زرقام اس سب میں پہلی بار بولا تھا۔ اس کا ذہن کہیں اٹکا ہوا تھا۔ تصدیق کے لیے اس شخص کا سامنے آنا ضروری تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی نام پتہ چلا میں بتا دوں گا، حسن نے کہا اور پھر چند دوسری باتیں بتا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ زرقام اور احسن بھی اٹھ کر باہر چلے گئے اور باقی سب بھی وہاں سے جانے لگے۔ جب شازیہ بیگم نے انہیں بیٹھے رہنے کو کہا، غلطیاں سب سے ہو جایا کرتی ہیں اور سازشوں کا شکار بھی بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے سمجھنے اور ساتھ دینے کے بجائے سوال لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، شازیہ بیگم نے امین صاحب کو دیکھتے کہا، جبکہ روحا کو لگا اسے آئینہ دکھایا گیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی وہیں بیٹھی پہلو بدلتی رہی۔ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں شازیہ بہن، مگر آپ میرا نقطۂ نظر نہیں سمجھ رہی۔ میں دشمن نہیں ہوں، بات اب آپ کی چار دیواری سے نکل چکی ہے۔ ایسی باتیں جب چار دیواری سے نکل جائیں تو پھر وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ امین صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا۔ شازیہ نے ایک شکوہ کنار نگاہ قدسیہ خاتون کو دیکھا جو اس خبر کو نشر کرنے والی تھی۔ وہ نظر چراتی خدا حافظ کہتی وہاں سے چلی گئیں تو امین صاحب نے گہرا سانس خارج کیا۔ جو ہو گیا اس سے بدلا نہیں جا سکتا شازیہ بہن، مگر حالات مزید کشیدہ نہ ہو اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سبھی بچیوں کی عزت سانجھی ہوتی ہے اور ہمیں روحا بیٹی کی عزت بہت عزیز ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ درست کہہ رہے تھے اور اس کا اندازہ جلد ہی شازیہ بیگم کو ہونے والا تھا۔ اب کیوں چھپ کر بیٹھی ہو یار؟ سفیان روحا کے کمرے میں آیا تھا اور اجازت ملنے پر دروازے سے گردن اندر کرتا پوچھنے لگا، کیا کروں؟ روحا نے بے دلی سے سوال کیا۔ وہ تو سب کے جانے کے بعد سے کمرے میں بند تھی جب شازیہ زرقام سے اپنے ہاتھ اٹھانے پر معذرت کر رہی تھی۔ زرقام کی نظریں تب بھی روحا پر تھیں اور روحا کو لگا کہ وہ اسے شکوہ کر رہا ہے، مگر وہ کہاں غلط تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ کیا ان سب کا اس سے شکوہ کرنا بنتا تھا؟ باہر آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو پہلے کی طرح۔ سفیان کی بات پر روحا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اب پہلے کی طرح کچھ نہیں ہو سکتا، روحا بولی تو سفیان کے سماعتوں میں کچھ دیر قبل کہے جانے والے زرقام کی بات گونجی تھی جو سفیان کے روحا کو بلانے پر زرقام نے کہی تھی۔ وہ نہیں آئے گی سفیان، وہ معاف تو کر سکتی ہے پر بھول نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو سچ سامنے آ گیا ہے، بھائی کی نیت یا نظر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو تم بھی جانتی تھی روحا۔ پہلے نہیں کہا کیونکہ سچ ثابت ہونے تک میرا کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، مگر اب سب کلیئر ہے۔ اب بھی بھائی کا شرمندہ ہونا، تمہارا ان سے خفا ہونا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سفیان نے جھنجھلا کر کہا تو روحا بس اسے دیکھے گئی۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا جو روحا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریئیکٹ کر کے غلط کیا، مجھے چپ چاپ سب اپنے آپ تک محدود رکھنا چاہیے تھا؟ روحا نے بے یقینی سے سفیان سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے کی سختی پر سفیان چونکا۔ نہیں یار، میرا مطلب وہ نہیں تھا، سفیان سلجھے انداز میں بولا۔ دیکھو، جو ہو گیا وہ بھائی کی مرضی سے تو نہیں ہوا نا، تو ان سے خفا رہنے کا مقصد؟ نہیں ہوں خفا، اتنا تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی سفیان کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ نشے میں کیا، مگر اب… وہ کہتی کہتی رک گئی۔ اب کیا روح، اب کیا؟ جب سب کلیئر ہو گیا ہے تو ہم سب پہلے کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟ سفیان نے جھنجھلا کر استفسار کیا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔
اوکے روح، تم جانتی ہو ہم لوگ جب کسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جب کچھ سمجھ نہیں پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ چٹکیوں میں ہماری پرابلم حل کر دیتے ہیں۔ آؤ آج پھر ہم تینوں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاشتے ہیں۔ سفیان نے ایک حل نکالا جو پہلے ان کی ہر مشکل میں کارگر ثابت ہوتا تھا، مگر پہلے اور اب میں بہت فرق تھا۔ روحا نے سوچا اور اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ چلو، اس نے چلنے کا اشارہ کیا مگر روحا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ پلیز روح، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت ہے تو پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ مجھ سے یہ سب اب برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی تو تم اپنے اس دوست کو بھی کھو دو گی۔ سفیان نے اپنی بات پر زور دیا تو مجبوراً روحا اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زرقام کے معاملے میں سفیان کتنا بے لچک ہو جایا کرتا تھا۔ زرقام جو نیچے ماں کے ساتھ بیٹھا تھا، روحا کو نیچے آتا دیکھ کر اچھا بھلا حیران ہوا تھا۔ اسے تو امید نہیں تھی کہ روحا مانے گی، مگر سفیان یہی کہہ کر گیا تھا کہ وہ روحا کو منا کر لائے گا اور ہمیشہ کی طرح وہ تینوں آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے۔ شازیہ بھی روحا کو آتا دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ زرقام نے روحا کو دیکھا جو دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ وہ تینوں باہر آئے تو روحا ہمیشہ کی طرح زرقام کے ساتھ آگے بیٹھنے کے بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جس پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے زرقام نے ایک پل رک کر اسے دیکھا۔ سفیان بھی کچھ کہنے لگا تھا مگر زرقام نے اسے روک دیا۔ سفیان نے پیسنجر سیٹ سنبھالی تو زرقام گاڑی اسٹارٹ کرتا ٹاؤن میں واقع میٹھے کی دکان کی جانب چل پڑا۔ روحا کا سارا دھیان گاڑی سے باہر تھا تو زرقام کا روحا پر۔ وہ بیک ویو مرر سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا زرقام کو یوں نظر انداز کرنا، اسے گریز برتنا زرقام پر بڑی ہی عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ سفیان جو مسلسل بات کر رہا تھا بالآخر کچھ سوچ کر زرقام سے مخاطب ہوا۔ بھائی، سب وے کے پاس جو پرائیویٹ لائبریری ہے وہاں رکیے گا، مجھے کوئی کتاب لینی ہے۔ سفیان نے کچھ سوچ کر کہا تو زرقام جو اس جگہ کے پاس ہی تھا کچھ ہی منٹوں میں گاڑی پارک کرتا سفیان سے جلدی آنے کو کہنے لگا۔ سفیان فوراً گاڑی سے نکل کر چلا گیا۔ دراصل اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ روحا اور زرقام کو کچھ وقت اکیلے ملے تو شاید وہ لوگ بات کریں۔ سفیان کے جاتے ہی روحا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زرقام جو مسلسل روحا کو دیکھے جا رہا تھا بالآخر اس نے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ روح، زرقام نے آہستہ سے اسے پکارا مگر اگلے ہی لمحے روحا کی دل چیرتی بات اس کی سماعتوں میں گونجی۔ یہ حق آپ میری عزت پہ ہاتھ ڈال کر کھو چکے ہیں۔ میرا مطلب ہے روحا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے فوراً تصحیح کی۔ جی تو فرینڈس، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ چل حاضر ہوں گی اگلے قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔